الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محترم حاضرین، ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ بالکل ننھا منا نازک اور کمزور ہوتا ہے، اور عقل و شعور کے اعتبار سے بھی اسے ہم کوڑا کاغذ کہہ سکتے ہیں. جیسے جیسے اس کی زندگی اور عمر کی گاڑی آگے چلتی ہے ویسے ویسے اس کے جسم اور شریر میں قوت آتی ہے، وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے، جسم میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور غذا خوراک ماحول کے اعتبار سے اس کے اندر قوت بھی بڑھتی جاتی ہے. اگر اس کے ساتھ ماحول موافق ہو، ورزش کرتا ہو، ضروری غذا متوازن غذا استعمال کرتا ہو، تو اس کی قوت ان لوگوں کے مقابلے میں جسے ویسا بہتر ماحول ورزش متوازن غذا نہیں ملتی زیادہ قوت والا ہوتا ہے. پھر جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو گویا عمر شباب پر ہوتی ہے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ مضبوطی اور قوت والے دور سے وہ گزرتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے مزید پھر زوال کی طرف جاتا ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے گزرتے ہیں. جہاں جسم اس طریقے سے نشو و نما پا کر قوی سے قوی تر ہوتا ہے، ایک خاص عمر پر خاص مرحلے پر جا کر پھر سے زوال کی طرف جاتا ہے، ایسا ہی انسان کے علم، اس کے اخلاق، اس کی تہذیب و تمدن کے معاملے میں بھی کچھ پیش آتا ہے. الا یہ فرق یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے زوال نہیں آتا جیسے جسم میں آتا ہے. ہاں، ارذل عمر میں آدمی پہنچے تو وہاں بھی زوال ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو علم کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ذہن و دماغ کوڑا ہوتا ہے، تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورۃ النحل میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، ماؤں کے پیٹوں سے، شکم سے پیدا کیا، نکالا، اس حالت میں کہ تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا. لا تعلمون شیئا، کوئی بھی علم نہیں. قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ بچہ جب بھی ولادت پاتا ہے، وہ چاہے اولیاء اور صالحین کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بعد میں ہونے والے اولیاء اور صالحین، جب وہ ولادت پاتے ہیں ماں کے پیٹ سے تو کوئی علم نہیں رکھتے. یہ جو بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ جتنا قرآن کی حفظ کی ہوئی تھی اتنا حافظ بن کر پیدا ہوئے، قرآن کے خلاف بات ہے. تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، علمی اعتبار سے کورے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، سمع، کان سننے کی طاقت دی، کان دیا، سماعت دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں دی جس سے تم دیکھتے ہو، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. دنیا میں انسان جو علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، وہ
بنیادی طور سے کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، اور پھر ان دونوں کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں غور و فکر کر کے یہ جانتا ہے. بچہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ نیا اس کے سامنے بولا جاتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، وہ تجسس کے ساتھ دیکھتا ہے، غور سے سنتا ہے، اور پھر ہونٹوں کی حرکت پر بھی غور کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے. آپ نے کوئی جانور پرندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کوا ہے، تو وہ بار بار اسے پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، دہراتا ہے، اور پھر اس کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کوا ہے. سن کر، بول کر، دیکھ کر، اور پھر غور و فکر کر کے. بعض تربیت کے علماء کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں جو سیکھتا ہے 90%، 80% سنی ہوئی چیزیں ہوتی ہے. کان کے ذریعے سے وہ سنتا ہے اور سیکھتا ہے. اس میں کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ علماء کا کہنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم جب پیدا ہوئے تو کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے کان دیا، آنکھ دی، دل و دماغ دیا. دوسری آیت میں کہا کہ تمہارے لیے زبان اور 2 ہونٹ دیے. یہ بولنے کا آلہ ہے. یعنی علم نہیں تھا اور یہ چیزیں دی، مطلب یہ علم حاصل کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے. آلات علم دیا، ذرائع علم دیا. گویا ان چیزوں کے ذریعے سے انسان، بندہ، کوئی بھی پیدا ہونے والا بندہ دنیا میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور ہے. مدرسہ نہ جائے، اسکول نہ پڑھے، باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کرے، لیکن ماں باپ کی زبان سیکھتا ہے اپنے گھر اور ماحول میں. ان کا طور طریقہ سیکھتا ہے، ان کا مذہب اور دین سیکھتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی اور ینصرانی اور یمجسانی. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر. اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو مسلک اور منہج سکھاتے ہیں. یہودی نصرانی جس طرح بنتا ہے ویسے ہی صوفی بنتا ہے، شیعہ بنتا ہے، سنی بنتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بنتا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اپنا دین، مذہب بھی اس کی طرف منتقل کرتے ہیں. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کا مذہب بچے کا مذہب بن جاتا ہے. تو بچہ کیسے یہ سیکھتا ہے یہ مذہب؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اپنی اس صلاحیت کو، اپنے ان آلات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں پیدائش کے وقت سے، اس کو استعمال کر کے وہ چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر سوچتا سمجھتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آلات کیوں دیے؟ علم نہیں تھا، یہ آلات دیے، یعنی اس کے ذریعے سے علم سیکھے. علم سیکھنے کے بعد مقصد اور نتیجہ ہونا کیا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، آیت کا آخری ٹکڑا، کہ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا اور نعمت کا ذکر کیا کہ تم کو علق سے، نطفے سے پیدا کیا. اس کے فوراً بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارا اکرم ہے، انتہائی مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم. شریر کو نطفے سے جسم و جان تک پہنچایا، پھر بچہ پیٹ سے نکلنے کے بعد دھیرے دھیرے نشو و نما پا رہا ہے. جسم کی ساری ضروریات دی، کھانا پینا، ہوا پانی اور جو دوسری ضروریات تھیں وہ دے کر انسان کو بڑا بنایا. ایک طرف جسم بڑا ہو رہا ہے، دوسری طرف انسان کو وہ سکھایا، سیکھنے کی تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت دی، جس کی وجہ سے وہ مہذب بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی مذہب اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ با اخلاق یا بے اخلاق بنتا ہے. سیکھتا ہے تو با اخلاق، نہیں سیکھتا تو بے اخلاق. اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس کائنات میں ایک امتیازی شان دی، ساری مخلوقات میں امتیازی درجہ دیا. اسی اقرأ بسم ربک الذی خلق اور علم کی فضیلت کے ضمن میں علامہ ابن کثیر نے کہا کہ اسی امتیاز کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کریں. وعلم آدم الاسماء كلها، آدم کو سارے اسماء سکھائے. سکھانے کے بعد اسے فرشتوں پر پیش کیا. فرشتوں سے جو سوال کیا وہ جواب نہیں دے سکے اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. اور آدم کو اسماء کا علم دیا. یہ اسماء کا علم چیزوں کے نام یا دو لوگوں نے جو بھی تفسیر کی ہے اس تفصیل میں نہیں جاتے، اصل موضوع کنارے رہ جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم کو امتیاز دیا، علم کی بنیاد پر انسان کو امتیازی شان دی، علم کی بنیاد پر انہو کان ظلوما جہولا، سورہ احزاب کی آخری آیت کو سیاق و سباق میں دیکھیں، وہاں بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ اللہ نے اس امانت کو، دین کو، قرآن کو آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، سب پر پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، ڈر گئے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا اس بار امانت کو، کیوں اٹھایا؟ انہو کان ظلوما جہولا، اس لیے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ انسان کو ظالم اور جاہل کہا، دوسری مخلوقات، پیڑ پہاڑ پودے، دوسری مخلوقات کو ظلم جہول نہیں کہہ سکتے۔ ظلم، ظالم اسے کہیں گے جس کے اندر عدل و انصاف کی، ظلم کی ضد کی صفت موجود ہو کہ وہ انصاف کر سکتا ہے۔ جہول اسے کہیں گے جو علم حاصل کر سکتا ہے، جو علم کی صلاحیت رکھتے ہوئے نہ حاصل کرے وہ جاہل ہوگا۔ یعنی انسان کے اندر یہ علم اور جہالت کی، ظلم اور انصاف کی صلاحیت ہے، اس لیے پوری کائنات میں، مخلوقات میں انسان کو شریعت کا، دین کا، قرآن کا مکلف بنایا گیا۔ مکلف ہونے کی یہ بنیاد ہے علمی صلاحیت ہماری اور آپ کی۔ یہ ایک طرف یہ بات ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسولوں نے علم کی ترغیب دی کہ علم سیکھو۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر بچے کو یہ حدیث یاد ہے ہمارے یہاں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ مدرسہ، اسکول باقاعدہ جائے نہ جائے، کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے علوم پائے جاتے ہیں، کس علم کی کیا اہمیت ہے، کس علم کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ حاصل کلام جو تفصیلات کا ہے وہ یہ کہ جس علم کی جتنی ضرورت ہے انسان کو، جس علم کی جتنی ضرورت ہے اس کا سیکھنا اتنا زیادہ اہم ہے۔ جملہ یاد رکھیے، جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا اہم ہے۔ اب اس میں بہت سارے دنیاوی علوم بھی آ گئے، جس سے نقصان پہنچتا ہے وہ علم حاصل کرنا حرام ہے، جیسے جادو کا علم، رمل، جفر، فال نکالنا وغیرہ وغیرہ، ایسے چند علوم ناجائز اور حرام ہیں شریعت اسلامیہ میں۔ باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ حسب ضرورت اس کو سیکھنا ہوگا، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اللہ نے آدم کو جو اسما سکھائے وہ سب دین نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے بارے میں مختلف علوم سکھانے کا تذکرہ کیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں، یعنی اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے کشتی بنانے کا فن سکھایا، علم دیا۔ کشتی بنانا ایک مہارت اور ایک فن کا کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، نبی ہے، جن کا اصل مقصد شریعت اور دینی علم پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ساتھ ساتھ ان کو کشتی بنانے کا علم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے آپ قرآن میں غور کریں، وراثت کا علم ہے، وراثت کے ساتھ حساب جڑا ہوا ہے، حساب جانے بغیر آدمی وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ یہ میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں۔ علامہ سیوطی اور دوسرے علماء نے قرآن کے مختلف اشارات اور صراحتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ دنیا میں جتنے علوم کی فیکلٹیز اور شعبے ہو سکتے ہیں، قرآن میں اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ، اشارہ ضرور موجود ہے۔ ان علوم کے حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ وہی جملہ، جس کی جتنی ضرورت ہے، نمبر 1۔ اب مثال کے طور پہ آدمی بیمار پڑتا ہے، علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے، ہر انسانی سماج میں اس کی شدید ضرورت ہے، تو علم طب کا سیکھنا، میڈیکل لائن اختیار کرنا، یہ ایک ضرورت ہے سماج اور معاشرے کی، خدمت کے اعتبار سے بھی، زندگی کی گاڑی کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے اعتبار سے بھی، کہ بیمار ہو تو علاج معالجہ ہو سکے، لہٰذا علم طب سیکھنا پورے سماج میں کچھ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک فرض کفایہ ہوا، میں نے ایک مثال دی۔ اب گھر بناتا ہے انسان، مسجد تعمیر کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، اس کے اصول اور ضابطے اگر نہ سیکھے تو گھر ایسے بنائے گا کہ حادثہ ہو جائے گا، چھت گر گئی، لوگ دب گئے، مر گئے۔ لہذا انجینئرنگ سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمنوں کے لیے اپنی قوت کا،
معاملہ تیار رکھو، ان کی تیاری کر کے رکھو کہ قوت رہے تمہاری تو طاقت۔ اللہ کے رسول نے کہا قوت رمی ہے، رمی یعنی مارنا۔ اب یہ مارنا، تیر چلانا، آج بڑے سے بڑی گولی، بندوق، میزائل ہے، وہ بھی اس میں آ گئی ہے۔ اور خیل، گھوڑوں کو یعنی سواریوں کو بھی تیار رکھو حملہ کرنے اور دفاع کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے جو دور اور حالات ہیں، اس میں جو ہتھیار چل رہے ہیں، مقابلے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے، ان کا بنانا، مہیا کرنا اسلامی حکومتوں اور مسلمان سماج اور معاشرے کو ضرورت ہے۔ لہذا اس علم کو جب سیکھیں گے تبھی تو قوت تیار رکھیں گے، یہ سیکھنا بھی ضروری ہوا۔ ایسے بہت سارے علوم ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کیا ان میں سے حساب کا علم فرض ہے؟ انجینئرنگ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، میڈیکل لائن میں جانا ضروری ہے، کشتی بنانا ضروری ہے، علاج معالجہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر جو چیزیں دی گئی تھی وہ سیکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کون سا علم ہے جو ضروری ہے؟ دو باتیں سب سے زیادہ شدید ضرورت، ہر مسلمان کو کس کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسلمان ہی نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے ہدایت۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مسلک ہیں، بہت سارے دین ہیں۔ اب انسان کیوں پیدا ہوا؟ الگ الگ جواب مل رہا ہے ادیان سے، مذاہب سے۔ کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ پیدا کرنے والے نے ہم کو پیدا کیوں کیا اور اس کا مقصود اور مطلوب ہم سے کیا ہے؟ کس طرح کی زندگی وہ چاہتا ہے؟ کون سا عقیدہ پسند کرتا ہے؟ کون سا منہج زندگی کا پسند کرتا ہے؟ یہ جاننا ہر مسلمان کی سب سے زیادہ اولین ضرورت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی فیکلٹیز ہو سکتی ہیں، علم طب ہو، انجینئرنگ ہو، حساب کتاب ہو، جیومیٹری ہو، سائنس ہو، سائنس کی دوسری فیکلٹیز، فزکس، کیمسٹری اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب کے مقابلے میں دین کا علم سب سے زیادہ اہم، اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی علم سے متعلق زیادہ تر فضیلتیں بیان کی ہیں قرآن و حدیث میں، اسی کو وراثت نبوی، انبیاء کی وراثت کہا ہے۔ لہذا دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ دین کے علم میں بھی اگر ہم تقسیم کریں مختلف انداز میں، تو ایک تقسیم ہے علم الاصول اور ایک ہے علم الفروع۔ علم الاصول یعنی بنیادوں کا علم، جس کو ہم شرعی اصطلاح میں عقیدہ اور ایمان سے متعلق باتیں کہتے ہیں، عقائد۔ اور دوسرے علم فروع، عقائد اور ایمان سے ہٹ کر اعمال اور احکام سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فروع ہیں۔ فروع کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیر اہم ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ ہاں، سنت رسول کی ایک چھوٹی سی چیز جس کو ہم چھوٹی کہتے ہیں، اگر وہ ہے رسول سے ثابت ہے تو مسلمان کے نزدیک وہ چھوٹی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہاں بٹن لگاتے تھے، آپ کس طرح سے مسواک کرتے تھے، آپ کس طرح چپل جوتا پہنتے تھے، کون سا پیر پہلے فلاں جگہ ڈالتے، کون سا پیر نکالتے تھے، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے گا تو دنیا کے کسی انسان کسی طریقے کے مقابلے میں ہمارے لیے وہ بہتر کہلائے گا۔ وہ اہمیت ہے رسول کی سنت کی۔ لیکن اب احکام میں بھی، دین کے احکامات میں بھی کچھ درجات ہیں۔ جیسے علم کے درجات، ویسے اہل علم کے درجات۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، قرآن کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات مقرر کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ ایمان کا تذکرہ ہے۔ ہاں، علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، صرف ڈگری لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری لے لی، اپنے گھر میں لگا لی اور آپ اہل علم کہلانے لگے۔ دنیا کی نظر میں سند کے اعتبار سے آپ صاحب علم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صاحب علم کب کہلائیں گے؟ جب آپ کے اندر اہل علم کی صلاحیت، اس کے نتائج، لعلکم تشکرون، جو قرآن نے کہا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت دیکھیے، ہاں کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ تو
تو جو جتنا علم والا ہوگا، بعض دنیا کے علوم بھی، جیسے انسان فلکیات کا علم، بہت سارے سائنٹسٹوں کا بیان، ابھی ہم لوگ قرآن کے علمی معجزات پر جو کچھ بحثیں کر رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، اس میں پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ غیر مسلم دنیا میں بھی، عیسائی ہیں، دوسرے مذہب کے ہیں، کائنات کے مختلف علوم کو حاصل کیا، انسانی جسم کے بارے میں تحقیقات کی، تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ آیا کہ یہ جس ذات نے اسے بنایا ہے وہ ذات بہت ہی زبردست ہے، حکیم ہے، ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والی ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے جو قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کیا اور اپنے تخصص اور اسپیشلائزیشن کی روشنی میں جب اس کا مطالعہ کیا تو کلمہ پڑھ لیا۔ ان کا وہ علم بھی ان کو اللہ سے ڈرانے پر ابھارتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور دین کا علم تو اس کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے مختلف علوم آپ سیکھیں نہ سیکھیں حسب ضرورت، ان پر اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن کچھ علم ایسا ہے کہ اگر انسان نے اسے نہیں سیکھا اور نہ سیکھنے کی وجہ سے اس علم کی خلاف ورزی کی، جہالت کو اختیار کیا، تو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ کون سا علم؟ دین کا علم۔ دین کے علم میں بھی ضروری تر علم کون سا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری، انتہائی ضروری، وہ عقیدے کا علم۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، ایک دلیل کی طرف صرف اشارہ کروں کہ قبر میں جب دفن ہوگا 3 سوال ہوگا، اور کافر، منافق، مشرک جواب دے گا تینوں سوال کے جواب میں ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں کو میں نے ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی وہی کہنے لگا، لوگوں کو میں نے کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تو میں بھی وہی کہنے لگا، لوگوں کی دیکھا دیکھی کرنے لگا۔ اسی کو اصطلاحاً دوسروں کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا تقلید کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فقہا کی جو دینی اعتبار سے تقلید جو لوگ اختیار کرتے ہیں، غیر نبی کی بات کو، نبی کے علاوہ کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور جتنے اہل تقلید ہیں، تقلید والوں کے بڑے بڑے علماء نے بھی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اصول کی کتابوں میں، کہ تقلید جاہل کا کام ہے، جہالت کا کام ہے۔ میرا سوال یہ ہے، غور کرنے والی بات ہے حاضرین کرام، مثبت رویے سے، کوئی اختلافی بات اختلافی بنیاد پر نہیں، ہمارے اپنے نجات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث کیا، قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہم تک پہنچایا، علماء کو مقرر کیا، اس کی ذمہ داری دی کہ یہ دین لوگوں تک پہنچائیں، سکھائیں، تربیت کریں۔ تو کھیل تماشا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین نے کھانے پینے سے زیادہ دین کا انتظام کیا، اور ہم اس سے بے توجہی برتیں، کچھ بنیادی مسائل سے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیں، آنکھ منہ موڑ لیں کہ یہ اختلافی ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں کرتے امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ کیوں بیان کیا؟ کیا مقصد ہے؟ اس حدیث کو چھپا دیں ہم اور بیان کریں تو اختلافی مسئلہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا ہے یہ معاملہ، علم کے طور پر بتایا ہے، آگاہ کر دیا ہے، ایسا ہوگا تمہیں دیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ کون سے جہنمی طریقے ہیں، کون سا جنت والا۔ ورنہ قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کو جب یہ کہو گے کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا، تو فرشتے جواب دیں گے، منکر نکیر کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا۔ اس کا مطلب یہ جاننا جو سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ 3 سوال جو ہوگا عقیدے کے سوالات ہیں، اوپن ہیں، اللہ کی طرف سے اوپن سوال امتحان کا۔ یہ سوال ہر انسان سے قبر میں جانے والے سے ہونا ہی ہے۔ اور اگر آپ نے، ہم نے، کسی نے یہ جواب دیا، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، کہ لوگوں کو سنا تو میں بھی کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، تو عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، انتہائی بھیانک، یہیں سے آخرت کا پہلا مرحلہ۔ سوچئے اس کا مطلب کیا ہوا۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے، میں اس میں تفصیل میں جاؤں تو مجھے وقت بہت کم پڑ جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سورہ اعراف کی یہ 2-3 آیتیں پڑھ جائیے، اس کی تفسیر دیکھیے، ترجمہ صرف غور سے دیکھیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کا ذکر ہے عالم ارواح میں، اور پھر اس کے بعد آگے یہ کہا کہ ہم نے یہ کیوں لیا تھا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے غافل تھے، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ غفلت والا عذر نہیں چلے گا۔ اب غور کیجئے، علم کے حاصل کرنے کی فرضیت بتا رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے. غفلت والا، لا علمی اور جہالت والا عذر عقیدے کے سلسلے میں، توحید کے بارے میں اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. تم نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہاں، اور آگے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے. پروردگار، باپ دادا نے شرک کیا، اب باپ دادا کا جو طریقہ تھا ہم نے وہی اختیار کیا. باپ دادا کا طریقہ، آپ باپ دادا کے پہنائے کپڑے پہن لے چل جائے گا، کھانا کھا لے چل جائے گا. ان کی زبان جو تھی اردو، عربی، فارسی، چینی، جو بھی زبان تھی آپ نے وہ بولی، یہ بھی چل جائے گا. ان امور میں، دنیاوی امور میں ان کی تقلید کر لی، کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ نے فطرت پر پیدا کیا تھا، کائنات میں توحید کی دلیلیں بکھیرے تھی، اس دین حق کو پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ کے ڈرانے والے صحیح علم لے کر آئے. تم کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے مذہب کے علاوہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، اسلام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان میں سے کون مذہب حق ہے تم کو سیکھنا تھا. اور جب تم باطل مذہب پر تھے تو تمہارا دل اور تمہاری فطرت کچوکے لگاتی تھی، دل میں سوالات اٹھاتی تھی، تم ان سوالات کی طرف توجہ نہیں دیے، تم نے حق کی تلاش نہیں کی، علم نہیں سیکھا، تحقیق نہیں کی، تقلید کی، باپ دادا کی، لوگوں کی، ماحول کی، لہٰذا تم اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ دادا کی تقلید کی. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین، علامہ قرطبی جو مالکی کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقلید عقیدے میں جائز نہیں ہے. سن لیجئے آپ لوگ، یہ ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی حضرات، ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب عقیدے میں وہ بھی اہل الحدیث کے طریقے پہ ہے، یعنی تحقیق کرنی چاہیے. اگر ہم ان سے سوال کریں کہ بھائی ہم تقلید نہ کرنے پر آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہو، تو کیا آپ عقیدے میں غیر مقلد ہیں؟ کیا آپ ہم سے جو سوالات کرتے ہیں کہ عام آدمی تقلید نہیں کرے گا، ہاں، تو کیا وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے؟ تو ہم یہ سوال کریں کہ عقیدے کا معاملہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہو نا کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی، تو عقیدہ تو سیکھنا پڑے گا، توحید سیکھنا پڑے گی، شرک سے بچنا پڑے گا. کیوں؟ میں نے جو مقدمہ قائم کیا، جس علم کی جتنی ضرورت ہے اتنا فرض ہے، اتنا اہم ہے. تو اب انسان کی نجات کے لیے شرک سے بچنا بنیاد ہے، توحید پر رہنا بنیاد ہے. عقیدے کے صحیح معاملات کو اختیار کرنا، جیسے رسالت ہے، تقدیر ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، ہاں، آخرت پر ایمان ہے، یہ بنیادیں ہیں ایمان کی. ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے بقدر ضرورت لازم ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے لازم ہے. اگر نہیں سیکھا تو وہ جاہل ہے. دنیا کے دوسرے علوم کی دوسرے فیکلٹیز میں وہ کتنا بڑا بھی عالم ہے. قرآن کہتا ہے سورہ روم میں، اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو کچھ جانتے ہیں. اب ایک انسان بہت بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، میڈیکل لائن کی کسی لائن کا اسپیشلسٹ ہو جائے، ہاں، انجینئرنگ کی سب سے اعلیٰ ڈگری دنیا میں جو پائی جاتی ہے وہ حاصل کر لے، اور کوئی علم حاصل کر لے، دنیا کی بہت ساری 25-30 زبانوں کا ماہر بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، علم نہیں رکھتے، اور علم رکھتے ہیں دنیا کے کچھ ظاہر کا. تو کتنا بڑا بھی اسکالر بن جائے، اسپیشلسٹ بن جائے، وہ کچھ ہی جانتا ہے. اور اللہ نے کہا کہ کچھ جاننے کے باوجود وہ جانتا نہیں. کیوں کہا اللہ نے؟ یعلمون لا یعلمون دونوں بدل ہے. عربی جاننے والے سمجھتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور فوراً آگے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی کچھ ظاہری باتوں کو جانتے ہیں. تو ظاہری باتوں کو جاننے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے. کیوں؟ وجہ آگے بیان کی، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ علم رکھنے والے اس لیے نہیں ہیں کہ آخرت سے غافل ہیں. وہ جانتے نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ مانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا ہمارے اعمال کا، زندگی کے ایک ایک معاملے کا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ جانتے ہی نہیں، لہذا بڑی سے بڑی ڈگری لے کر بھی لا يعلمون، جاہل میں داخل ہیں. یہاں جہالت عذر نہیں بنے گی. یہاں میرے سامنے کاغذ پہ
کچھ علماء کے احکامات نقل کیا. علامہ ابن قیم نے علم کی فضیلت سے متعلق بہت سارے جو اقوال وجوہ بیان کی علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے. تو اس کے ضمن میں انہوں نے 107ویں نمبر پر یہ بیان کیا کہ سہل بن عبداللہ تستری یہ کہتے ہیں کہ من اراد النظر الی مجالس الانبیاء، میں نے گھڑی دیکھ کر بات کو سمیٹ لیا، کہ جو چاہتا ہے کہ انبیاء کی مجلسوں کی طرف دیکھے. جس علم کی میں نے بات کی وہ علم نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے. دنیا میں علم کی دو قسمیں اس طرح سے کی جاتی ہے کہ علم تشریعی، علم تکوینی. ایک شریعت کا علم، ایک کائنات کا علم. کائنات کے علم میں سائنس، جغرافیہ اور دوسرے جتنے بھی علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں جس میں انسان غور و فکر، تجربات، مشاہدات کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے، وہ سب تکوینی کائنات کے علم میں آ گئے. اس میں ہم کو سیکھنا ہے، غور کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. لیکن علم تشریعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد نہیں رکھا کہ آپ اپنے طور سے دین شریعت اختیار کر لیں. آپ کو جیسے سمجھ میں آئے ویسے نماز پڑھو، آپ کو جیسے سمجھ میں آئے اللہ کی عبادت کرو، آپ کے جیسے سمجھ میں آئے اللہ کے نام اور اس کے اسماء و صفات بیان کرو اپنی طرف سے. نہیں، یہ علم آپ کو نبیوں سے ملے گا. علم وحی ہے. علم تشریعی کا ذریعہ علم وحی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس کا انتظام کیا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم اور شریعت کو قیامت تک محفوظ بنا دیا، اپنی نگرانی میں رکھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے. کیوں حفاظت کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے لیے کہ قیامت تک ہم اس سے ذریعے سے صحیح دین، صحیح راستہ، صراط مستقیم سیکھتے رہیں. تو ان میں دین کا علم ضروری، دین کے علم میں عقائد اور ضروری، توحید انتہائی ضروری. یہ علم لانے والے انبیاء کرام ہیں. یہاں سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ انبیاء کی مجلسوں کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کی مجلس کو دیکھے. انبیاء کی مجلس میں اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو علماء کی. علماء کون سے؟ جو انبیاء کے علم والے ہیں. فلاں نے کہا، فلاں نے کہا نہیں، قال اللہ قال رسول جو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وقت کم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ الذکر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر حدیث ہے. جس کو قرآن و حدیث آتا ہے وہ اہل ذکر ہے. جو قرآن حدیث نہیں جانتے آپ ان سے سوال کرنے جائیں کہ شریعت میں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں. اب وہ اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن حدیث کی دلیلوں سے عاری رہ کر اپنے خاص اختیار کردہ مسلک کے علماء کا نام لیتا ہے، ان کی کتابوں کا، کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ حلال ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ حرام ہے. اگر علماء کہتے ہیں یہ قول نقل کر رہا ہے تو یہ علم نہیں ہے. وقت ہوتا تو میں اس کی 4-5 دلیلیں دیتا. مثال کے طور پہ اس بخاری مسلم کی وہ حدیث جو آپ جانتے ہیں کہ جب اہل علم دنیا میں باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، پیشوا اور سردار بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. ہاں، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. متعدد علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو علماء، ہم جن کو علماء سمجھتے ہیں، قرآن اور حدیث کی دلیل کو جانے بغیر اگر اقوال رجال سے فلاں شخصیت نے یہ حلال کہا، فلاں نے حرام کہا، اس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں تو وہ جہالت کے ذریعے سے اس حدیث کے مطابق جہالت کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. وہ کسی امام کا نام لے ہوئے، کسی بزرگ کا نام لے ہوئے، ان کی کتاب کا نام لے ہوئے. ہاں، علماء اور ائمہ کا نام لے کر اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ دلیل پیش کی یا اس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کہی، اس کی بنیاد پر یہ استدلال کیا ہے، دلیل کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر یہ صحیح ہے. میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کہا ہو کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سود حرام ہے، میں کہہ رہا ہوں، اگر میں سے مراد صرف میں نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے تو یہ شریعت نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھا لے یہ ایک مسئلہ کہ کسی عالم کا یہ کہنا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں، کوئی عالم یہ کہے، کوئی عام آدمی کہے
کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے کلام میں یہ ہے، یا یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ یہ فرمان ہے کہ سود حرام ہے، تو اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ میں نے جب یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ قرآن میں ہے، تو اب یہ دین ہے۔ میں نے یہ کہا کہ میرا یہ کہنا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو یہ میرا قول ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ دنیا کے ہر عالم اور امام کا یہی معاملہ ہے۔ اس سیدھے سادے مسئلے کو اگر ہم سمجھ لیں تو تقلید اور تقلید کا جو جھگڑا اور آپس میں نفرت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اماموں کی عزت کیجیے، ان کو ان کے مقام پر رکھیے، لیکن ان کے وہ مقام مت دیجیے جو اللہ نے رسول کو دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارا امام دے لے لو، جو امام سے رک جائے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہی دین سیکھنا ضروری ہے۔ وقت نہیں ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا خلاصہ، یہ حکم بتا کے آخری بات کہنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے کہ اللہ سے انہوں نے اگلی وجہ یہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ علماء جو ہیں وہ رسولوں کے خلفاء ہیں اپنی قوموں میں، اور اپنے ان کے وارث ہیں ان کی امت کے اندر۔ ہاں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، چنانچہ ان کی مجالس نبوت کی، خلافت کی مجالس ہے۔ اگلی وجہ انہوں نے 108 نمبر پر جو بیان کی اپنی کتاب اعلام الموقعین میں، کہ بہت سارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے، علامہ ابن قیم نقل کر رہے ہیں، اس بات کی صراحت کی ہے کہ اسلام کے فرائض سے پہلے، اسلام کے فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل کام صحیح علم دین کا سیکھنا ہے۔ چنانچہ امام شافعی کہتے ہیں کہ لیس شیء بعد الفرائض افضل من طلب العلم، کہ فرائض کے بعد علم کے حاصل کرنے سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی بات ان کے اصحاب نے نقل کی، امام سفیان ثوری بھی یہ کہتے ہیں، اور بعض حنفیہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی قول نقل کیا۔ امام احمد کے 3 اقوال ہیں، 3 اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ علم کون سا؟ علم دین، علم شریعت، قرآن و حدیث کا علم۔ تیسرے نمبر پر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا، ایک آدمی نے سوال کیا شاگرد نے، کہ میں رات میں بیٹھ کر علمی چیزیں لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، یہ زیادہ افضل ہے یا نوافل عبادات کروں؟ یہ افضل ہے، قرآن کی تلاوت، نفل نمازیں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم لکھتے پڑھتے ہو تو جو ہے اپنے دین کے امور کو سیکھتے ہو اس کے ذریعے سے، یہ میرے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ آخری ایک قول امام مالک رحمہ اللہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ کہ علم کی یہ اہمیت ہے، امام بخاری نے باب بدھا کہ قول فعل، یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں فرائض کے بعد، امام بخاری کے باب اور بعض حیثیتوں سے فرائض سے پہلے ہے یہ علم کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی اتاری، کہا اقرا باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، رب کے نام سے پڑھیے۔ جب آپ پڑھیں گے تب جانیں گے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا شرک کیا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول کا مقام کیا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا صحیح مسلک کیا ہے، پڑھیں گے تو دین کے احکام، کون سی چیز فرض ہے، کون سا عمل کیسے کیا جاتا ہے، یہ سیکھیں گے۔ نماز ہر انسان پر فرض ہے، یہ فرض ہونا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، خواتین پر بھی فرض ہے، اور خواتین دین کی ویسے ہی مکلف ہے جیسے مرد ہیں۔ چند امور میں، بعض امور میں کچھ امتیاز ہیں تخلیقی بنیادوں پر، ہاں، قوت کے اعتبار سے امتیازی حیثیت جو بچے کی پیدائش، ولادت، تربیت سے متعلق ہے، وہاں عورتوں کا مقام زیادہ اونچا، اور معیشت وغیرہ کے معاملے میں مردوں کو ایک درجہ دیا گیا، گھر کا ذمہ دار بنایا گیا، لیکن جنت جہنم دونوں کے لیے ہے، نمازیں دونوں کے لیے ہے، روزہ دونوں کے لیے ہے، دینی احکامات دونوں کے لیے ہے، لہٰذا دونوں کا سیکھنا ضروری ہے دین کو، جہالت سے کام نہیں چلے گا۔ تو ایک تو بات پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین سیکھنا، جیسے توحید ضروری ہے، توحید کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، شرک سے بچنے کی بنیاد پر کوئی کامیاب کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ساری خوبیاں توحید کی بنیاد پر آتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ توحید اختیار کریں۔ نمبر 1، نماز ہر ایک پر فرض ہے، نماز کا سیکھنا، اس کی شرائط کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، وضو کرنا، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ اور ان کے طریقے، یہ جاننا ضروری ہے۔ ہاں، عورتوں کو ماہواری اور ناپاکی کا مرحلہ آتا ہے، اس سے پاکی حاصل کرنے کے اسلامی آداب اور طریقے اور احکام سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ جس کو جس چیز کی، ایک تو یہ کہ جس کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے، دوسرا علم، جس علم کو سیکھنے کی صلاحیت ہے، ضرورت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے، تو جیسی آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کے اصول، اگر آپ ملازم ہیں تو ملازمت کے اسلامی آداب،
اگر آپ کوئی اور فن میں اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس فن اور شعبے کی بات کو آپ کو اسلامی طریقے سے سیکھنا ہے. یہاں میں آخری قول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض ہونے کے فرضیت کے تذکرے کے بعد امام مالک کا قول ہے کہ ان کے شاگرد ابن القاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عبادات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا. انما اقواما ابتغوا العبادہ, عبادت کے پیچھے لگ گئے. عبادت اور دین کے نام پر جب وہ شریعت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو صرف عبادات میں لگے. آج کل ہمارے یہاں بھی ایک مزاج ہے کہ بھائی فضائل دیکھو, مسائل میں نہ پڑھو. بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر آپ, وہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں, کوئی طنز تاریز اختلاف کی بنیاد پر نہیں, آپ کی ہمدردی کے لیے جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں, اگر آپ نے مسائل کو نہیں جانا, یہ علم حاصل کرنا کیا ہے, مسائل جاننا ہے. اگر آپ نے مسائل نہیں جانا تو آپ کو فضائل نہیں ملے گی. عالم کم عبادت کرے, جاہل بہت کرے, عالم کا مرتبہ زیادہ ہوگا. کیوں؟ علم کی بنیاد پر. تو سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ کوئی حرام چیز کوئی کسی کو دیکھیں کہ حرام کھانا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے, بائیں ہاتھ سے, تو آپ فضیلت بتائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی فضیلت ہے کہ شراب آپ الٹے ہاتھ سے مت پیو, سیدھے ہاتھ سے پیو. یہ کہے گا کوئی نہیں. ایک مسلمان ہے تو کہے گا کہ یہ حرام ہے شراب, تو مسئلہ ہو گیا نا. نماز کی بڑی فضیلت ہے, لیکن نماز کون سی پڑھیں گے؟ اگر آپ نماز کی فضیلت صرف سیکھے, نماز کا طریقہ نہیں سیکھا, تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی ہی نہیں. جو آپ نے کہا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے ہی پڑھو, اللہ کے یہاں وہی چلے گی جو میں نے پڑھی ہے, جیسے مجھے دیکھا. اور اللہ کے رسول نے کیسے پڑھا؟ جیسے جبرائیل کو دیکھا, جیسے اللہ نے بتایا. تو اب نماز کی ایک ایک ادا جو رسول سے ثابت ہے وہی اختیار کرو. دنیا میں کوئی کچھ بھی کہے, مذاق اڑائے, مخالفت کرے, کچھ بھی کہے, نبی کی نماز ہے تو ہم کو شرمانا نہیں ہے, کوئی مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے. تو علامہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول جو میں آگے نقل کر رہا ہوں بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ ایک قول اگر آپ سمجھ لیں تو مجھے لگے گا کہ آج کے خطبے کا حاصل ہمیں مل گیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اثر اور فائدہ دے. امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے عبادت کو کے پیچھے پڑ گئے. ولو اتبعوا العلم, کہہ رہے ہیں واضاعوا العلم, عبادت ریاضت میں تو لگ گئے لیکن علم کو ضائع کر دیا, قرآن حدیث سیکھا نہیں. تو علم کو ضائع کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نتیجہ تو وہ ہے لعلکم تشکرون, اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. علم کے حاصل کرنے کا یہ مقصود ہے. آگے اللہ نے کہا, یہاں امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے عبادت ریاضت میں اپنے آپ کو لگایا, علم کو ضائع کیا, فخرجوا علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باسیافہم, چنانچہ وہ امت محمدیہ پر ہی اپنی تلواریں لے کر نکل پڑے. اپنی تلوار لے کر امت محمدیہ کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے, مسلمانوں ہی کی گردنیں کاٹنے لگے, مسلمانوں کو فتویٰ دینے لگے یہ کافر, یہ مشرک, یہ گمراہ. ہاں آگے امام مالک کہتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعُوا الْعِلْمَ لَحَجَزَهُمْ عَنْ ذَلِكَ, اگر وہ علم کے پیچھے پڑے ہوتے عبادات کی بجائے تو اس غلطی سے یہ علم انہیں روک لیتا. یہ مفتاح دار السعادہ میں امام ابن قیم نے نقل کیا. یہ امام مالک کے آخری قول کو صرف ایک جملے میں یا مختصر سے آپ سمجھیں, بہت زیادہ غور کریں کہ دنیا میں جتنے بدعتی ہیں, جتنے گمراہ لوگ ہیں, وہ اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. آج تحریکیت کی شکل میں ہمارے نوجوان جو پائے جاتے ہیں, ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نئے نئے محققین علامہ جن میں منکرین حدیث ہیں, روافظ اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں, جو صحابہ کرام پر دشنام ترازی کرتے ہیں, مختلف لوگوں کے ثابت شدہ مسلمہ حقائق کی مخالفت کرتے ہیں, ہر روز قرآن حدیث پر نئے نئے سوال اعتراض اٹھاتے ہیں. ایسا کیوں ہے, یہ ہماری عقل میں نہیں آتا, غیر مسلم اس پر اعتراض کرے گا تو ہم کیا کہیں گے, یہ تو سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے, جبکہ وہ ثابت شدہ ہے. ان کے زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ قرآن و حدیث کا اصل مقصود کیا ہے. حدیثوں سے, قرآن سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے؟ فائدے کی تعلیم ہے, اس کی تعلیمات پر غور کیجئے. وہ انسانی سعادت, خیر و برکت کی چیزیں بیان کر رہی ہیں. ہاں وہ ماں باپ کے حقوق, اللہ کے حقوق, رسول کے حقوق, ہاں ان کو ادا کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا, دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے, تو اس پر گفتگو نہیں کریں گے. وہ نوجوانوں کو, لوگوں کو علم کی طرف, دین کی طرف نہیں بلائیں گے, بلکہ شکوک و شبہات پھیلا کر حق سے برگشتہ بنائیں گے. دنیا میں جتنی بدعات ہیں, جتنا شرک ہے, سب جہالت کا نتیجہ ہے.
قوم نوح میں جو شرک شروع ہوا، حضرت ابن عباس نے اس کا وجہ بتائی کہ اولیاء بزرگوں کی تصویریں بنائی. جب تصویریں بنائی تو بنانے والوں نے ان کی عبادت نہیں کی، ان کی نیت یہ نہیں تھی، لیکن شیطان نے اگلی نسل کو یہ پڑھایا، سبق پڑھایا، ان کے دل میں ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کو ذریعہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس لیے حضرت ابن عباس کا جملہ ہے بخاری میں، دیکھیے فلما نسی العلم، جب علم بھلا دیا گیا، عبادت، تو ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. تو دنیا میں جتنی بت پرستی، جتنے شرکیات، جتنی کفریات، جتنی خرافات ہیں، سب کی بنیاد جہالت ہے، صحیح علم کو نہ ہونا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہے، یہ 4 چیزیں دنیا میں جس کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. پہلی چیز ہے ہدایت، دوسری ہے تقوی. اس کے مفہوم کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہدایت سے مراد صحیح علم ہے. ایک تو ہے علم کا حاصل کرنا، اس میں ایک پابندی ہے صحیح علم، نفع بخش علم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ عمومی دعاؤں میں بھی ہے اس معنی کی، اور ہر صبح فجر کی نماز کے بعد، فرض سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دن کی شروعات ہو رہی ہے تو یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی اس کا دن کامیاب ہو گیا، کہ علما نافعا، نفع بخش علم، رزقاً طیباً، حلال روزی، تیسرے عملا متقبلاً، ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو، یعنی اخلاص اور سنت کے مطابق ہو. تو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں علم نافع کا. یہ ایک باب ہے کہ نبیوں کا علم کا شوق، ہمارے اسلاف کا علم کا شوق کتنا تھا. اقرأ بسم ربک الذی کی تعلیم کو لے کر مسلمان جب علم کے راستے پر، تحقیق کی راہوں پر آگے بڑھے تو دنیا کی قیادت اور سرداری کی. 800 سال تک دنیا میں مسلمانوں نے علم کی دنیا میں دوسروں کی رہنمائی کی، سرداری کی، قیادت کی. دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی. وہ یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ 800 سال تک دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے کیا. 800 سال تک اندلس کے مسلمانوں کے اسکولوں، کالجوں، مدرسوں میں یورپ کے بچے پڑھنے آتے تھے. آج ہم شرماتے ہیں کہ مسلمان پستی اور پسماندگی کے اس گڑھے میں چلا گیا ہے. ہاں، ہماری کتابیں، ہماری تحقیقات انہوں نے اسمگل کی، ترجمہ کیا، عمل کیا، محنت کی، ترقی کی، اور آج وہ قائد بن گئے دنیاوی اعتبار سے، جبکہ خیر امت ہم تھے. علم کی رہنمائی، علم کا اور تحقیق کا راستہ ہم نے بتایا تھا دنیا کو. تو دنیا میں بھی وہ آگے چلے گئے اور دین میں بھی ہم پیچھے ہٹ گئے. دین کے معاملے میں بھی اب مسلمان دنیا کی چیزوں میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی بجائے دین میں ایجادات کر رہا ہے، بدعات کی. دین میں کوئی بھی ایجاد ہو بدعت ہے، بدعات کی ایجاد کر رہا ہے. تو علم نافع ہونا چاہیے. ایک تو علم ضروری اور دوسرا علم نافع. علم نافع کون سا ہے؟ نفع بخش علم، جو صحیح ہدایت ہو، جس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کی تعلیم دی گئی. شام کے درس میں میں گزارش کروں گا مرد اور خواتین سے کہ سورہ فاتحہ کا درس ہوگا، اس میں ضرور شرکت کریں، بہت اجمالی طور سے، کیونکہ ہم ہر روز ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہاں، مولانا آزاد اور دوسرے علماء نے لکھا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بار بار دہرانے کی تعلیم دے کر، مشروع کر کے یہ سکھایا ہے کہ ہم کو دین کے بارے میں کم سے کم اتنی باتوں کا علم ہونا چاہیے جتنا سورہ فاتحہ میں ہے، اور دین کی بنیادیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں، سارے اہم مطالب اس میں سمٹے ہوئے ہیں. اور اسی میں ایک دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم. اس دعا کی ہر بندے کو، ہر انسان کو بہت ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سکھایا ہم کو سیدھے راستے کی کہ ہدایت دے. اس ہدایت کی شروعات ہوتی ہے صحیح علم سے. صحیح علم بار بار کہہ رہا ہوں، اگر علم ہے غلط ہے تو بھی مسئلہ. آج جو دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں وہ نفع بخش علم نہیں ہے. جو جتنا علم والا ہے اتنا تنگ نظر ہے، وہ اپنی اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے. ہم سوچتے ہیں ایک مسلمان کلیکٹر بن گیا، فلاں بن گیا، ڈھما بن گیا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اپنے اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہے، قوم ملت اور اس کے تقاضوں کو نہیں، الا ماشاء اللہ. تو یہ کون سا علم ہے؟ علم نافع نہیں ہے. علم نافع وہ ہے جو خود کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں مفید کاموں کے پر ابھارے، اللہ کی خشیت اور خوف دل میں پیدا کرے، اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کا جذبہ ابھارے صحیح علم کی بنیاد پر. لوگ مخالفت کر رہے ہیں، انبیاء کو دیکھیے کتنی مخالفت کی گئی، لیکن توحید کو پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے.
تو دین کے سلسلے میں ایک انسان کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ دین حق کو سیکھے، اس پر خود عمل پیرا ہو، اور بلا کسی مخالفت کے ڈر کے صحیح علم لوگوں تک پہنچائے۔ اس کی مخالفت ہوگی، کچھ لوگ ناراض ہوں گے، مخالفت کریں گے، آپ اور ہم نبی سے اچھے یا نبی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا کے سامنے صحیح علم پیش کیا تو ان کی بھی مخالفت کی گئی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس علم کے حاصل کرنے کا مکلف کیا، اور پھر جیسے جیسے آپ کو علم حاصل ہوگا ویسے ویسے آپ شریعت کے دین کے کاموں کے مکلف ہوتے جائیں گے، اور جتنا علم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ایک آدمی جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا زیادہ مہذب ہوگا، اتنا زیادہ نیک ہوگا، اتنا زیادہ اپنے گھر والوں اور سماج کے لیے مفید ہوگا۔ جو جتنا مفید ہے، اب ایک آدمی بڑی سے بڑی ڈگری لے لے اور اگر مفید نہیں ہے تو وہ بیکار ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور دعا کر کے کافی نہیں ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو صحیح علم ہے، نفع بخش علم ہے، جو صحیح ہدایت ہے، قرآن و حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم دے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ساری خوبیاں علم کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے جتنے بھی زیور اور خوبصورتی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے جیسے وہ سب سے اہم، سب سے افضل زیور اس کا علم ہے۔ جتنی خرابیاں، جتنی خامیاں ہیں، بد تہذیبیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، بد عقیدگیاں ہیں، یہ سب کے سب اس کی جڑ اور بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، ایک جہالت اور دوسرے ظلم۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ تو ہم اس جہالت کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک باب رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کا علم دیے گئے، اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ وقل ربی زدنی علما، کہ آپ کہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ علم کو بڑھانے کی دعا رسول کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ واقعہ کے پس منظر میں جو اشارہ صرف کروں کہ وہ پتہ چلا کہ حضرت خضر ایک بندے ہیں اللہ کے جن کو ایسا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، تو اپنے ساتھی کو لے کر سفر کرتے ہیں۔ کس لیے سفر کیا؟ سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے۔ سفر کس لیے کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم گھر بیٹھ کر علماء آتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے قرآن حدیث سیکھنے کی۔ امام جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر کیا۔ ایک بات کہہ کے ختم کروں بات کو، سلف کے شوق علم صفحات من کیا ہے، ایک کتاب ہے کہ علماء کی تاریخ اور علم کے شوق کی صفحات، اور ایسی کئی کتابیں بیانوں، علامہ ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم و فضل، اس کا اردو مختصر ترجمہ بھی ہے، آپ اسے پڑھیں، حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ہمارے اسلاف اور سلف میں علم کا شوق کیسا تھا۔ کوئی گھر سے نکلا 4 سال کے بعد آ رہا ہے حدیثیں سیکھنے، کوئی 7 سال کے بعد آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ابو ریحان البیرونی 12 سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور لوٹے تو 40 سال کی عمر تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے دنیا کا مکمل نقشہ بنایا۔ ایسی مثالوں میں ہم کتابیں بھر سکتے ہیں۔ بقی ابن مخلد بہت دور سے سفر کر کے امام احمد بن حنبل کے پاس حدیث سیکھنے آئے۔ پتہ چلا کہ وہ نظر بند کر دیے گئے ہیں خلق قرآن کے فتنے میں، اور وہاں ان کے دروازے پر سپاہی پہرے دار بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہاں پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا، سلام کیا، کہا میں فلاں ہوں، اتنے لمبے سفر سے آیا ہوں، آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا تھا۔ کہا بات اچھی ہے، بہت ٹھیک ہے، تمہارا شوق علم درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نظر بند ہوں، میں گھر سے نہیں نکل سکتا، تمہیں درس کیسے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں اتنی دور سے آیا ہوں تو میں سرائے ورائے میں کہیں ٹھہروں گا، لیکن روزانہ بھکاری بن کے آپ کے پاس آؤں گا، اسی طرح دستک دوں گا، صدا لگاؤں گا، آپ بھیک دینے کے لیے دروازے پر آئیے، اور 1 حدیث 2 حدیث 3 حدیث جو آپ مجھے سکھانا چاہیں کھڑے کھڑے سکھا دیں۔ کہا یہ ٹھیک ہے، اور کئی مہینوں تک کافی حدیثیں بقی ابن مخلد نے اس طرح سیکھی۔ کئی لوگ محدثین کے پاس سفر کر کے ان سے وقت لینے کے لیے وہ مسجد اور گھر کے درمیان جو پیدل چل کے جاتے تھے، مسجد سے ساتھ چلتے تھے کہ اس درمیان ہم کوئی حدیث سن لیں، سیکھ لیں، کوئی بات جان جائے۔ علماء کی مجلس کا یہ شوق، دین کو سیکھنے کا یہ جذبہ، یہ دلچسپی ہمارے اسلاف میں تھا، اور اس شوق نے ان کو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا بنا دیا۔ آج ہمارے یہاں ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں کے ماحول میں دین سیکھنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ دین سیکھنے کا اگر کوئی معاملہ ہوگا تو ثانوی طور پر کیا رہے مولوی صاحب کو مکتب میں بھیج دیا جائے، مسجد میں، اس پر ہم نگرانی نہیں کرتے۔ جس طرح SSC HSC یا خاص امتحان کے وقت اہتمام کر کے ماں باپ میں سے کوئی ایک متعین ہوتا ہے نگرانی کرنے کے لیے، بچہ اسٹڈی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے کیوں
اس لیے کہ اب دنیا مادہ پرستی غالب ہے، اور آج دنیا میں علم کا تعلیمی مافیا کام کر رہا ہے۔ علم کی اہمیت اسٹیجوں سے جو بیان کرتے ہیں ہمارے ادارے کے بڑے یا علماء یا جو بھی، تو وہ جو بیان کرتے ہیں فضیلت، وہ فضیلت کتابوں میں ہے، تقریروں میں ہے۔ پریکٹیکل میں آج علم حاصل کرنے کے بعد انسان نہیں بن رہا ہے، انسان خدمتگار نہیں بن رہا ہے، فضیلت والا نہیں بن رہا ہے۔ انسان علم حاصل کرنے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملازم بنتا ہے۔ بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیاں ڈگریوں کی دکان بن گئی ہے، اور لوگوں کا مقصد علم حاصل کر کے انسانیت کو، علم کے مقاصد کو فروغ دینا نہیں ہے۔ تو علم خود گمراہی کا شکار ہو گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلیمی اداروں میں وہ بدعنوانیاں ہیں، کرپشن ہے۔ اس کو خود سدھارنا ہے تو ان کو بھی صحیح علم اور صحیح عقیدہ سکھانا ہوگا۔ علم خود گمراہی کا شکار ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تعلیم کو صحیح راستے پہ لانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ہم کو آپ کو صرف سیکھنا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اقرا بسم ربک، پڑھنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، رب کے نام سے پڑھنا ہے، پابندی ہے۔ لہذا جب رب کے نام سے آدمی پڑھے گا تو اس کا علم صحیح علم ہوگا، نفع بخش علم ہوگا۔ کچھ اہم باتیں رہ جا رہی ہے لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، تاخیر سے خطبہ شروع ہوا، اتنی گنجائش میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم، صحیح ہدایت کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنا ہمارے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اتنا انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھے۔ اس لیے قرآن کا علم لازمی ہے۔ اسلامی سماج اور معاشروں میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تعلیم دینا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں، لیکن قرآن کا بقدر ضرورت بچوں کو سکھانا لازم ہے، اور اس کا سیکھنے سکھانے والا سب سے افضل ہے اللہ کے نزدیک۔ آج ہمارے نزدیک دین کا سیکھنے سکھانے والا سب سے کمتر ہو گیا، اس لیے کہ علم کو ہم نے معیشت سے، اقتصاد سے، روزی روزگار سے جوڑ دیا ہے۔ لہٰذا ہم علم کو برائے علم کو اس کے مقاصد سے جوڑیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر